اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو۔ آپ نے ابھی تک گلوبل ڈیفنس ویو کو سبسکرائب نہیں کیا تو گلوبل ڈیفنس ویو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب بھی نیا ویلاگ آئے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اس کے علاوہ گلوبل ڈیفنس ویو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ۔ تو آج کے ویلاگ میں ہم بیسیکلی جو دونوں سائیڈوں پہ اپنے اپنے مسل شو کیے جا رہے ہیں، تو اسی مسل شو کرنے میں ہم بات کرنا چاہیں گے پاکستان کے دو بڑے اہم ویپن سسٹم کے حوالے سے، جو اس سارے منظر نامے میں ایک گیم چینجر بن سکتے ہیں۔ ابھی حالیہ دنوں میں یہ اطلاعات رہیں کہ انڈیا کا طیارہ بردار جہاز INS وکرانت جو ہے وہ پاکستان کے قریب ایکسرسائز کر رہا ہے یا پہنچا ہوا ہے، لیکن اب حالیہ دنوں میں ابھی بلکہ شاید آج کی یہ اطلاعات ہیں کہ وکرانت جو ہے وہ واپس اپنے اسٹیشن پر پہنچ گیا ہے۔ تو اب وہ کیسے پہنچا ہے، اس کے پہنچنے کی کیا ریزن ہے، اسی ریزن کے اوپر ہم چلتے ہیں۔ 2019 کے سٹینڈ آف میں یہ بعد میں یہ اطلاعات ملی تھیں کہ اس بحران کے دوران ہندوستان نے اپنی جوہری توانائی سے چلنے والی آبدوز INS چکرا اور بیلسٹک میزائل آبدوز INS ایرنت کو پاکستان کے قریب تعینات کیا تھا۔ تو جب یہ منظرنامہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ انڈیا نے یہ ماضی میں بھی کیا تھا اور اب INS وکرانت جو ہے وہ پاکستانی بارڈر کے قریب تھا، تو اب لیٹس دیکھتے ہیں کہ اس منظرنامے میں یہ ڈیولپمنٹ جو ہوئی تھی اور اس کے کانسیکوینس میں کیا ہوا کہ انڈیا کو اپنا INS وکرانت جو ہے واپس اپنے نیول اسٹیشن کی طرف لانا پڑا۔ دیکھیے جی، بات یہ کہ اگر پاکستان کو براہ راست دھمکی دینی ہے تو انڈیا کے نیول جو ایئر کرافٹ ہیں وہ کیونکہ چھوٹے نیول ایئر کرافٹ ہیں، یعنی یو ایس نیوی کے بنسبت انڈیا کے جو ایئر کرافٹ کیریئر ہیں وہ بڑے سکیل کے نہیں ہیں، تو پاکستان کو دھمکی دینے کے لیے اس کو اپنے پاکستان کے ساحلوں کے قریب لانا پڑے گا۔ اس طرح وہ کرنے سے اینٹی ایکسس اور ایریا ڈینائل ہتھیاروں کی رینج میں آئے گا، جو کہ ایون ان تیاروں کو غرق بھی کر سکتی ہے، یعنی ڈبو بھی سکتی ہے۔ یہ بات تو میں نہیں کہہ رہا، یہ بات امریکن انالسٹ جو ہے یہ 2017 میں نیول وار کالج ریویو کے بین وان بینگ ہو کے 2017 کے مقالے میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے آرسنال میں ایک ایسا ویپن ہے، بلکہ دو ویپن ہے، CM400AKG۔ یہ پاکستان نے سن 2017 میں 18 میں مطلب کچھ شواہد ملے تھے کہ یہ خریدے ہیں اور یہ انٹیگریٹ کیے گئے ہیں GF-17 کے ساتھ۔ تو اب اس کے نتیجے میں GF-17 جو ہے وہ CM400AKG کے ساتھ اینٹی شپ کیپیبلٹی بھی رکھتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ CM400AKG جو بنیادی طور پر اس کی کچھ کریکٹرسٹکس کو دیکھتے ہیں کہ یہ 2000 پاؤنڈ ہے کا وزنی ہے، اس میں 300 پاؤنڈ کا فریگمنٹیشن وار ہیڈ یا 400 پاؤنڈ کا پینیٹریٹنگ وار ہیڈ لگ سکتا ہے۔ یہ میزائل 150 میل تک پرواز کر سکتا ہے اور اس میزائل میں ایسا اندرونی نیویگیشن سسٹم ہے جو اسے اپنے ہدف کے قریب لے جاتا ہے اور جس وقت انفراریڈ اور ریڈار سیکر کا امتزاج اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ اس ہتھیار کی جو غلطی کا ایرر جو ہے وہ 15 فٹ تک ہے۔ اب CM400AKG اپنی پرواز کے آخری سیکنڈ میں حرکت کر سکتا ہے، جسے یہ دشمن کے دفاعی نظام کو چکما دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آواز کی رفتار سے 5 گنا رفتار سے پرواز کرتا ہے اور ہندوستان کے ایون برہموس کروز میزائل سے بھی پرواز میں رفتار رکھتا ہے۔ CM400 کا سائز، رینج اور درستگی دیگر اینٹی شپ ہتھیاروں کی صلاحیتوں سے مطابقت رکھتی ہے، لیکن اس ہتھیار کی ایک پروفائل جو ہے بڑی عجیب سی ہے کہ زیادہ تر اینٹی شپ میزائل کم اونچائی سے لانچ کیے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کا سراغ نہ لگایا جا سکے، لیکن اس کے برعکس CM400AKG وہ زیادہ اونچائی سے لانچ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور مینوفیکچرر کے اعداد و شمار کے مطابق GF-17 جیسا لڑاکا طیارہ CM400AKG کو 26,200 سے لے کر 39,400 فٹ کی بلندی پر لانچ کر سکتا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں پاکستان کے پاس ایریا ڈینائل کے حوالے سے، تو نیوی کے پاس، پاکستان نیوی کے پاس جو ہے سمیش شپ لانچڈ بیلسٹک میزائل ہے۔ یہ میزائل جو ہے اس کا تجربہ حال ہی میں کیا گیا تھا
لیکن اس صورتحال میں ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان نیوی کے پاس جو ہے اس سے پیشتر جو ہے کروز میزائل جو تھے، اینٹی شپ میزائل جو تھے، یہ بنیادی طور پر RGM-84 ہارپون، MBD ایکساٹ اور چینی C-802 تھے۔ تو اب اس سارے میں پاکستان کے پاس جو ہے اب ساحل سے لانچ ہونے والا سب سونک اینٹی شپ میزائل جو ہے وہ ضرب کی صورت میں ہے۔ اس کے بعد پاکستان نے ایون کروز میزائل بابر 3 کا تجربہ کیا جو کہ سب سرفیس لانچ کیا جا سکتا ہے۔ اب اگرچہ اس وقت بابر 3 جو ہے وہ کیونکہ پاکستان کی ہنگور کلاس میں یہ انٹیگریٹ ہوگا، تو ہنگور کلاس ابھی پاکستان کی فنکشنل ہوا چاہتی ہیں، تو یقینی طور پہ یہ صلاحیت اس میں مل جائے گی۔ اس کے بعد پاکستان نے ہربا نام کا ایک دوہرے کردار والا اینٹی شپ کروز میزائل یا لینڈ اٹیک کروز میزائل 2018 میں لانچ کیا تھا۔ اس میزائل کی رینج جو ہے یہ 280 کلومیٹر کی رینج میں کام کرتا ہے۔ تو اب جو سمیش تھا اس کی رینج بھی اسی طرح 290 کلومیٹر یا 300 کلومیٹر کے لگ بھگ تھی۔ تو یہ دو ایسٹس ہیں جو ایریا ایکسس میں کام کرتے ہیں۔ اور اب ہم آ جاتے ہیں جناب اب ایکس پر اسٹریٹ کام بیورو کی ایک پوسٹ نے بڑا تہلکہ مچایا جس میں PL-15 میزائل سے لیس ایک GF-17 کوئی تصویر ہے۔ تو اس کے حوالے سے جو اس پہ انالیسس کیا گیا، میزائل جو شو ہوا ہے تصویر میں، یہ میزائل ایکسپورٹ ویریئنٹ یعنی PL-15E نہیں ہے، بلکہ چین کی پیپل لبریشن آرمی ایئر فورس کے جو اندرونی سٹاک میں ہے یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ اب اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ چین نے فوری طور پر اس نوعیت کے ہتھیار کو پاکستان ایئر فورس کو مہیا کر دیا ہے۔ خاص طور پہ بحران کے لمحات میں چین کی اتنی واضح رفتار کے ساتھ جدید ہتھیاروں کی فراہمی کی صلاحیت ایک جدید لاجسٹک و صنعتی فریم ورک کی عکاسی کرتی ہے۔ PL-15 میزائل جو ہے جدید فضائی لڑائی میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، جو انتہائی فاصلے پر دشمن کے جہازوں کو تباہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ چین کی یونگ میں قائم چائنا ایرو برینڈ میزائل ٹیکنالوجی کی جانب سے تیار کردہ PL-15 ایک فال ریڈار گائیڈڈ میزائل ہے۔ اس کی رینج تقریباً 300 کلومیٹر کے قریب بنائی جاتی ہے۔ اس کا ایکٹیو الیکٹرونک سکینڈ ایرے ریڈار سیکر دو طرفہ ڈیٹا لنک کے ساتھ مل کر درست ہدف بنانے اور مڈ کورس انٹریکشن کی جو سہولت ہے، جس سے یہ چاقو چوبند لڑاکا طیاروں، بمباروں اور واکس جیسے ایسٹس کے خلاف ایک ورسٹائل ہتھیار ہے۔ اس میزائل کے فن جو ہے اسے چین کے JS-20 جیسے اسٹیلتھ لڑاکا طیارے کے اندرونی بے میں فٹ ہونے کے قابل بناتے ہیں، اور جدید KLJ-7 ایکٹیو سکین ایرے ریڈار سے لیس JF-17 بلاک 3 کے ساتھ اس کی انٹیگریشن پاکستان کے طویل فاصلے تک مار کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ PL-15 کی رینج اور مینوربلٹی جو امریکن AIM-120D جیسے ایئر ٹو ایئر لانگ رینج میزائل اور اس کے ساتھ ساتھ سے بہتر ہے، اور اس کا موازنہ یورپی MBD میٹیور سے کیا جا سکتا ہے جو کہ اپنے ریم جیٹ پروپلشن اور نو اسکیپ زون کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ تو یہ دو ویپن سسٹم میزائل ہیں جو پاکستان کے اسلحہ خانے میں جن کی موجودگی انڈیا کے لیے ایک ڈیفینیٹو ایک گیم چینجر بن سکتی ہے۔ یہ تھا جی آج کا ویلاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، السلام علیکم۔